میکسیکو کے اتنے سیکیور اور ہائی الرٹ سیکیورٹی ہونے کے باوجود یہ شخص چلتے پھرتے جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ جرم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اسے پولیس نے کسی بھی جیل میں رکھا وہ اسے توڑ کر بھاگ نکلا۔ آخر کون ہے یہ شخص اور اس نے کیسے دنیا کے مضبوط ترین جیل توڑے، یہ سب جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں۔ اس شخص کا نام ہے ایل چاپو، جو ڈرگز کی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہے، جو کہیں اور نہیں اسی ملک سے آتا ہے جسے ڈرگز کے لیے سب سے پہلے یاد کیا جاتا ہے۔ اس ملک کا نام ہے میکسیکو۔ کہانی شروع ہوتی ہے سال 1957 میں، جب ایل چاپو میکسیکو کے چھوٹے سے ٹاؤن میں پیدا ہوا۔ جب ایل چاپو چھوٹا تھا تبھی اس کا واسطہ نشے کی دنیا سے پڑ گیا تھا، کیونکہ وہ جن کھیتوں میں اپنے باپ کے ساتھ کام کرتا تھا وہ کھیت کسی اور چیز کے نہیں بلکہ گانجا اور افیم کے تھے۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ اس کھیت میں گانجا اور افیم کے رس نکالنے کا کام کرتا تھا، لیکن ایک دن اس کے والد نے اسے کسی وجہ سے گھر سے نکال دیا۔ اس کے پاس گزارا کرنے کے لیے کوئی جاب نہیں تھی اور ڈھونڈنے پر جب اسے کوئی جاب نہ ملی تو اس نے بھی ڈرگز بیچنے کا فیصلہ کیا، اور 15 سال کی عمر تک وہ ڈرگز کے کاروبار میں اپنے قدم جما چکا تھا۔ اسی دوران اس کی ملاقات ڈرگز کے دنیا کے مافیا ہیکٹر لیوس پلاما سے ہوئی، اور پھر ایل چاپو کی پوری دنیا ہی بدل گئی۔ وہ ہیکٹر کے ساتھ مل کر اس کے انڈر کام کرنے لگا۔ ایل چاپو اس کی چھوٹی ہائٹ کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اس کا اصل نام جوائکوین گوزمین تھا۔ دھیرے دھیرے ڈرگز کی دنیا میں نام کمانے اور اپنا کاروبار چمکانے کے لیے اس نے ایک بہت ہی انوکھا انداز اپنایا، کیونکہ امریکہ میں ڈرگز پہنچانا انتہائی مشکل کام تھا۔ اس لیے اس نے زمین کے نیچے سرنگ بنا کر امریکہ بھیجنا شروع کیا، جو کہ بہت کامیاب ہوا، جس سے ڈرگز کی دنیا میں تہلکہ مچ گیا اور امریکہ کا سیکیورٹی سسٹم دھرا کا دھرا رہ گیا۔ اب ایل چاپو کا چہرہ اس انڈسٹری میں پہچان بننے لگا تھا۔ آنے والے وقت میں ایل چاپو نے خود کا کارٹل تیار کیا اور پھر کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ایل چاپو نے میکسیکو سے لے کر امریکہ تک سرنگ کا ایسا جال بچھایا کہ ڈرگز کے خلاف کام کرنے والی ایجنسیاں بھی دنگ رہ گئیں۔ اب اس کے بعد ایل چاپو کے قدم صرف امریکہ تک ہی نہیں گئے بلکہ اس نے اپنے ڈرگز کا کاروبار کوکین، گانجا، افیم اور ہیروئن پورے یورپ تک پہنچا دیے۔ آج بھی کہتے ہیں امریکہ میں ڈرگز کی سب سے زیادہ سپلائی سینولا کارٹل کرتا ہے، جس کا لیڈر ایل چاپو ہے۔ سرنگ بنانے میں تو ایل چاپو کو مہارت حاصل ہے۔ سال 1999 میں فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن آفیسر کو جب ایل چاپو کی پہلی سرنگ دکھی، وہ سرنگ 300 فٹ لمبی اور اس میں لائٹس کا مکمل انتظام تھا۔ یہ سرنگ ایل چاپو کے سیف ہاؤس کے اندر سے شروع ہوتی ہے اور وہ اس سرنگ سے ایمرجنسی حالت میں بھاگ بھی سکتا تھا۔ ایجنسی کی پوری کوشش کے باوجود ایل چاپو کسی نہ کسی طریقے سے بھاگ نکلتا تھا۔ سال 2010، 2012 اور 2013 مختلف جگہوں پر سرنگ دیکھنے کو ملی، جس کی وجہ سے اس کو کنگ آف ٹنلز کا نام دیا گیا۔ 9 جون سال 1993 میں پہلی بار میکسیکو اتھارٹی نے ایل چاپو کو پکڑ لیا اور اسے 20 سال کے قید کی سزا ملی، لیکن یہ جیل بھی اس کے لیے اس کا گھر جیسا بنا رہا۔ وہ جیل اسٹاف کو رشوت دے کر ہر طرح کی سہولت حاصل کر لیتا تھا اور ساری بزنس میٹنگ بھی وہیں ارینج کرواتا تھا۔ 2001 میں سپریم کورٹ آف میکسیکو نے ایک فیصلہ کیا جس کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹ اور میکسیکو کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کی کارروائی ہوئی۔ ایل چاپو یہ بات جانتا تھا کہ یو ایس اے کی حکومت اسے اپنے پاس بلا کر قید کر لے گی اور اس کا وہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے ایل چاپو نے پہلی بار میکسیکو کے جیل سے بھاگنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے جیل گارڈز کو $2.5 ملین کی رشوت دی۔ وہ لانڈری باسکٹ میں بیٹھ کر جیل سے بھاگ نکلا۔ پھر اگلے 13 سال تک اس نے ٹنل ڈرگز ٹریڈ اور دوسرے کرائم کی وجہ سے یو ایس اے اور میکسیکو کو تگنی کا ناچ نچوا دیا، لیکن 13 سال بعد پھر اس کی ایگزیکٹ لوکیشن پتہ چلی اور
और फिर इसके घर पे रेड पड़ी, लेकिन इस बार भी इसने भागने का पूरा बंदोबस्त किया हुआ था। इसने बाथ टब के नीचे सुरंग बना रखा था जहां से वो भाग निकला, मगर कुछ दूर जाकर ही पकड़ा गया। अब इसे मैक्सिको के सबसे महफूज जेल में रखा गया और इसके ऊपर खुफिया कैमरे भी लगाए गए। इसकी हर एक एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता था। लेकिन सिर्फ एक साल बाद 11 जुलाई 2015 की रात को वो वॉक करता हुआ दिखा। सिर्फ शावर वाला एरिया ही ऐसा था जहां कैमरे नहीं लगे थे। वो वॉक करता हुआ शावर रूम गया, मगर फिर वापस नहीं निकला। जब काफी देर हो गई तो अथॉरिटी ने इसे चेक करने के लिए इसका लॉक खोला। उन्होंने देखा कि शावर में मौजूद गटर को बड़ा करके टनल बनाकर वहां से भाग निकला। ये टनल जमीन में मौजूद टनल से जुड़ी हुई थी। ये टनल काफी चौड़ी और लंबी थी, लेकिन इसकी ये आज़ादी भी काफी लंबी नहीं थी, क्योंकि वो सिर्फ 6 महीने बाद दोबारा पकड़ा गया। 8 जनवरी 2016 में पुलिस ने इसके सेफ हाउस में छापा मारा तो काफी देर की मजम्मत के बाद वो पकड़ा गया। इस बार अमेरिकन हुकूमत रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए अमेरिका ने मैक्सिको से अल चपो की डिमांड कर दी। अब वो सुपर मैक्स कोलोराडो जेल में अपनी सजा काट रहा है। अमेरिका ने इस पर सख्त से सख्त सिक्योरिटी हायर की हुई है। अब देखते हैं कि अल चपो यहाँ से भागने के लिए कौन से तरीके आजमाता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, लाजमी कमेंट करके बताएं।